تاریخ کی زمانے جاہلیت کی کتابیں پڑھیں تو اس میں ملتا ہے کہ بے حساب ہو جاتی ہے. جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کر کے یہ بے حساب شادیوں کے اوپر روک ٹوک لگائی. آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانی ہوگی. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم درس قرآن درس حدیث بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، عوام سنتی نہیں. واٹس ایپ پہ بیٹھ کے نا سارے مفتی فضلی بنے لوگ واٹس ایپ پر فیس بک پر سب اپنے اپنے باتوں میں جا رہے ہو. تو میں نے اکثر سے میرا سوال یہ ناظر مفتی اللہ پر ان سے کہتے ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے سناؤ. ناظرہ قرآن پڑھنے کی تمیز نہیں ہے. جنہوں نے زندگی میں کبھی ناظرہ قرآن نہیں پڑھا، جو ناظرہ قرآن پڑھنے کی صلاحیت اتھارٹی نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے مسائل میں شادی کا مسئلہ سب سے زیادہ نازک مسئلہ ہے. لبرلزم اور عام عوام الناس جو ہے نا اس مسئلے پہ بہت بات کرتے کہ یار قرآن نے دیکھو دو دو تین تین کی شادی کی اجازت دی ہے. 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. یہ مردوں کا پسندیدہ ٹاپک ہے. خواتین میں بھی یہ بحث مباحثے ہوتے رہتے ہیں کہ جناب مردوں کے پاس ایک ہی ٹاپک ہے، دوسری شادی کرنی ہے، تیسری کرنی ہے. قرآن میں اس کا حکم ہے 2 کرو، 3 کرو، ایک کا تو حکم ہی نہیں ہے. تو آپ سب لوگوں کی غلط فہمی آج درست دور کر دوں. قرآن کی یہ آیت نمبر 3 یاد رکھیے گا، سورہ نساء کی، اور ترجمہ بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ. ان حرف شرط ہے. ان کیا ہے؟ حرف شرط. حرف شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذا فاتت الشرط فاتت المشروط. جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا. آئی سمجھ رہی ہے؟ تو اب یہاں سننے والی بات کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جو بے حساب شادیاں کرتے ہیں. 10 بیویاں ہیں، 20 بیویاں ہیں، 25 بیویاں، 100 بیویاں ہیں. ایک اس گاؤں میں، ایک اس گاؤں میں، ایک اس ملک میں، 3 اس ملک میں. صبح ادھر ہے، شام ادھر ہے، ناشتہ اس کے بعد، دوپہر کا کھانا اس کے بعد. بے حساب شادیاں. اسلام نے آنے کے بعد ان بے حساب شادیوں کے اوپر پابندی لگا دی، روک لگا دی، اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم ان یتیموں کے درمیان کسی قسم کا عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ان عورتوں کو جنہیں تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے پسندیدہ عورتیں. طَابَ لَكُم کا مطلب ہے پسندیدہ عورتیں. تو وہ عورتیں جو تمہاری پسندیدہ ہیں، ان پسندیدہ عورتوں سے میں سے تم 2 سے 3 سے اور 4 سے نکاح کرو. 4 سے آگے کی اجازت نہیں ہے. تم میں مالی استطاعت ہے، 2-3 سے نکاح اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس 2 چیزیں ہوں. ایک تو مالی استطاعت، دوسری جسمانی طاقت. تو مالی استطاعت زیادہ یہاں پر توجہ دیتا ہے قرآن مجید. نکاح کرنے کا جو اسلامی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2-3 عورتوں کو شیلٹر فراہم کریں. ہمارے یہاں کیونکہ اب 1442 ہجری 2021 کے اندر فاحشی عریانی اپنے بام عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. فاحشی عریانی کے لیے سب تیار ہیں، پورا معاشرہ تیار ہے. معاشرے کا ہر فرد تیار ہے کہ اندھیرے میں منہ کالا کر کے آ جاؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کسی بیوہ کو، کسی طلاق یافتہ کو، کسی ضرورت مند کو شیلٹر فراہم مت کرو، اس کو عزت مت دو. نکاح اسلام میں اس بات کا نام ہے کہ آپ کسی عورت کو عزت فراہم کریں، اس کو شیلٹر فراہم کریں. ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. غزوہ احد میں جب بے شمار صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان بیوہ عورتوں کو مختلف صحابہ اکرام کے ساتھ نکاح کر دیا. اس کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اس کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا. کچھ خواتین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا. کیوں نکاح کیا؟ کہ ان کو معاشرے کے اندر شیلٹر فراہم کر دیا جائے.
کہ وہ کسی ایک نام ان کے ساتھ جڑ گیا کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، اب اتنے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے یہ اس کی اولاد ہے، لہذا اس کے نان نفقے کا 2 وقت کے کھانے کی ذمہ داری جو ہے اس شخص نے اٹھا رکھی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یعنی آگے کا آوا بگڑ گیا ہے، پورا کا پورا معاشرہ مغربی یورپین انداز زندگی کو اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ سینکڑوں کے حساب سے بیوہ عورتیں، ہمارے اپنے خاندان میں سینکڑوں بیوہ عورتیں بیٹھی، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی ان کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ بیوہ عورت اپنے بچے پالنے کے لیے مجبور ہے، کسی فیکٹری میں ملازمت کر رہی ہے، کسی جگہ نوکری کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ یہ پورے معاشرے کا مزاج بن چکا ہے۔ اگر کسی بچی کو طلاق ہو گئی ہے، چھوٹی عمر کی بچی ہے، نہیں بن سکی، کسی طلاق رکھی تھی مقصد کے لیے نا، ہر دفعہ لڑکی کا تو قصور نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کا قصور ہوگا، مرد میں بھی تو کوئی خرابی ہو سکتی ہے۔ مرد کے اندر کیا کم خرابیاں ہوتی ہیں؟ سینکڑوں کے حساب سے خرابیاں ہیں۔ اور میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اپنے اسی محلے میں ایسی بھی خواتین ہیں کہ جنہوں نے آ کے مجھ سے رابطہ کیا دارالفتہ میں اور مجھے مسئلہ پوچھا، اور پھر جب انہوں نے حقیقت حال بتائی کہ وہ 14 سال سے ایک ایسے شخص کے نکاح میں ہیں جو مرد ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ وہ 14 سال سے وہ عورت اپنے ایک شخص کے ساتھ گزارا کر رہی ہے، بچوں کو سپارہ پڑھانے جاتی ہے، دین کا کام کرتی ہے، دین کے کام میں مگن ہے، اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، کسی سے وہ یہ بات کہہ نہیں سکتی ہے، ایون اپنے ماں باپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتی۔ جب اس نے مسئلہ پوچھا شرعی طور پر تو میں نے کہا یہ تو آپ ظلم کر رہی ہیں اپنے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے جو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اس کے بہت سارے اجزاء ہیں، ان اجزاء میں ایک جز یہ بھی ہے کہ ایک فطری صلاحیت ہے، ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کا صحیح اور درست طریقہ نکاح ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہندوستانی معاشرے کی جو چھاپ لگی ہوئی ہے اور مغربی معاشرے کی جو چھاپ لگی ہوئی ہے کہ رات کے اندھیرے میں منہ کالا کرتے رہو، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا تمہیں، دوسرا نکاح نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے، آیت کا تیور دیکھ رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آیت کا تیور دیکھ رہے ہیں، انداز تخاطب دیکھ رہے ہیں، اسلوب بیان دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں، تو ان میں سے 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کرو، لیکن 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت، تو گویا یہ پرمیشن ہے۔ یہ جو زندگی میں ایک عورت سے نکاح کر کے زندگی پر اسی کے ساتھ گزار دینی ہے، اگلی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کے پاس مالی قوت، مالی استطاعت ہے، آپ 1 سے 2 عورتوں کو شیلٹر فراہم کر سکتے ہیں، 2 یتیم بچوں کو پال سکتے ہیں، تو راہ خدا میں صدقہ کرنے سے 18 گنا زیادہ فائدے مند اور 18 گنا زیادہ ثواب کی بات یہ ہے کہ آپ ایک بیوہ عورت کو سہارا دے دیں، اس کے بچوں کو سہارا دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر معاشرتی مسائل پر بات کی اور معاشرتی مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے اس تمام بگاڑ کا حل اس جگہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ مہر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ نکاح کر لیا تو مہر کتنا مقرر کریں۔ اکثریت کی سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب شرع محمدی کا مہر رکھیں گے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہوگی، ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، زندگی کی پتہ نہیں کتنی نمازیں کندھے پہ لاپ کے گھوم رہے ہوں گے، لیکن مہر شرع محمدی رکھیں گے۔ میں نے کہا حضرت صاحب ایک بات بتائیں، یہ جو آپ نے شادی کے کھانے کا اہتمام کیا ہے، کتنے کا کھانا بنوایا؟ 2 لاکھ روپے کا کھانا بنوایا۔ یہ شادی کا کھانا جو 2 لاکھ روپے کا بنوایا، کسی عالم سے پوچھا ہے کہ شادی کا کھانا 2 لاکھ روپے کا جو بنوایا ہے اس کا شرعی حکم بیان کرے کیا ہے؟ شادی کا کھانا بنوانا چاہیے نہیں بنوانا چاہیے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شادی کا کھانا 2 لاکھ روپے کا بنوائے؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ صرف اور صرف اسلام میں ولیمے کے کھانے کی اجازت ہے، ولیمہ، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشق، ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری کے گوشت پر ہو۔
اتنا آسان ہے اسلام میں نکاح کرنا، مہر دینا، ولیمہ کرنا، اتنا آسان ہے۔ اس آسان ترین کام کو ہمارے معاشرے کے لوگوں نے اتنا گنجلک بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ بچے کی عمر 30 سال ہونے کو آ رہی ہے، بال سفید ہونے کو آ رہے ہیں، بچیوں کی عمر 40 سال ہونے کو آ رہی ہے، شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، رشتہ لے کر آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سینکڑوں گھروں میں، ہر گھر کا مسئلہ ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سب کے گھر کا یہ مسئلہ موجود ہے کہ گھر میں جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جوان لڑکا موجود ہے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ میں کہتا ہوں لعنت بھیجو اس معاشرے کے مسئلے کے اوپر، آؤ قرآن سے جڑ جاؤ اور قرآن والے سے جڑ جاؤ، آسان کر دو نکاح کرنا۔ اور وہ کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لیے حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسٹیٹس نہیں پوچھا کہ تیرے پاس مکان ہے کہ نہیں ہے، تیرے پاس گاڑی ہے کہ نہیں ہے، بھائی رہنے کے لیے مکان ہوگا جبھی ہم شادی کریں گے۔ یہ ہوتا ہے آج کل کا جواب۔ رشتہ لینے کے لیے گئے کہ لڑکے کا مکان، میں نے کہا لڑکے کا مکان نہیں ہے بھائی، کرائے پہ رہتا ہے۔ نہیں، لڑکے کا اپنا ذاتی مکان ہوگا تو ہم شادی کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے۔ حضرت علی کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، حضرت علی کے پاس نوکری نہیں تھی۔ خود حضرت مولا علی فرماتے، حافظ ابو نعیم احمد رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے روزگار تھے، تو آپ روزگار کی تلاش میں مدینہ شریف میں گھومتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ ایک یہودیہ عورت کے پاس سے گزرے، اس عورت کے کھیتوں میں پانی ڈالنا تھا، تو ایک کھجور کے دانے پر ایک ڈول ڈالنے کا معاملہ طے ہوا۔ کنویں میں سے ڈول ڈالنا ہے، ڈول کھینچ کے نکالنا ہے اور کیاری میں ڈالنا ہے، یعنی کھیتوں میں ڈالنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ڈول کنویں میں ڈال کے نکالو اور کھیت میں ڈالو، پھر اس کے بعد اپنی ہتھیلیاں دیکھنا، نرم نرم ہتھیلیوں میں کتنے موٹے موٹے ددوڑے پڑ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 18 ڈول پانی نکالا، اور 18 ڈول نکالنے میں میرے ہاتھ کے اندر جو ہے نا چھالے پڑ گئے، خون نکلنے لگا۔ میں نے اس یہودیہ عورت کو بتایا کہ 18 ڈول میں نے نکالے، اس نے گنتی کر کے 18 کھجور کے دانے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ پھر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے پیش کیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ میں ہاتھ دھو کر حضور کی بارگاہ میں آیا، پھر میں نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کر اس میں سے کچھ کھانا تناول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں جناب سیدہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ آقا کریم نے پوچھا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف گھوڑا ہے اور زرہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادی کونین کے ساتھ نکاح طے کر دیا، علی کے نکاح میں حضرت فاطمہ کو دے دیا۔ یہ معاشرہ ہم کب اپنائیں گے؟ یہ تعلیمات آپ اور میں نہیں اپنائیں گے تو کیا کوئی یہودی اپنائے گا؟ آج بھی یہودیوں کو، عیسائیوں کو دیکھ لو کہ وہ شادی کے اہم ترین موقع پر بڑے سے بڑا لائل فیملی کا عیسائی کیوں نہ ہو، شادی وہ چرچ میں جا کے کرتا ہے، شادی وہ چرچ میں کرے گا۔ ہمارے یہاں ہمارے پاس 2 پیسے زیادہ کیا آ گئے، ہماری عزت گھٹتی ہے مسجد میں نکاح کرواتے ہوئے۔ مسجد میں نکاح نہیں، مزہ نہیں آئے گا بھائی، مزہ نہیں آئے گا۔ مزہ کائے میں آئے گا؟ حال میں آئے گا۔ 8 لاکھ روپے کا بینکویٹ بک کرایا، وہاں پہ نکاح کرائیں گے۔ 15 لاکھ روپے کا غرارہ بک کرایا، آدھے گھنٹہ پہنے گی دلہن، اس کے بعد ساری زندگی غرارہ پڑا رہے گا، تھوڑا ہی دوبارہ پہنتی ہے وہ۔ تو ہم نے خود قرآن کے خلاف اپنی زندگی بنا رکھی ہے، ہم نے خود اپنی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، ہم نے خود اسلام کے خلاف زندگی۔ غیروں کو ہم کیا شکوہ کریں کہ جناب یہودیوں نے یہ کر دیا، عیسائیوں نے؟ یہودی عیسائی کیا بگاڑیں گے جو ہم نے خود اپنے آپ کو بگاڑا؟ ہم خود اپنے ساتھ تباہی کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ مہر کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ جان کسی کا سبحان اللہ نہیں نکلے، تمہاری شادی ہوئی نہیں ہوئی اس لیے تم سبحان اللہ کہہ رہے ہو۔ ہاں، یہ جتنے لوگ شادی شدہ بیٹھے نا، کسی کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکل رہا۔ پتہ ہے ابھی سبحان اللہ ان کی بیگمات نے سن لیا نا، دیکھ جوتے پڑیں گے ان کو کہ پہلے مہر تو دو، بعد میں سبحان اللہ کہنا۔ کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا، مجھے معلوم ہے نا، یہ سب شادی شدہ بیٹھے ہوئے۔ عورتوں کو مہر دو۔ کس نے مہر دیا بھائی؟ مجمع میں ہاتھ اٹھوا دو کسی سے،
اب رہن دو یار، کیا مہر دیا تم لوگوں نے؟ یہاں معاشرے کے اندر آپ پوچھ رہے مہر کتنے دیا ہے؟ مہر کوئی نہیں دے رہا۔ کتنا مہر بک کر ابھی نکاح پڑھا ہے 2 لاکھ روپے مہر رکھوا دیا۔ میں نے کہا لڑکے کی تنخواہ کتنی ہے؟ 40,000 روپے۔ میں نے کہا 40,000 روپے تنخواہ ہے، 2 لاکھ روپے آپ مہر رکھوا رہے ہیں۔ کہہ لے بھائی وہ اصل میں لڑکی کی سیفٹی کے لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ کل لڑکی کو چھوڑ کے نہ جائے۔ میں نے کہا ایک رات گزار کے صبح اٹھ کے طلاق دے دے گا، آپ کیا اکھاڑ لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں یہ ہے کہ آسان مہر رکھو جو آسانی کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ یہ میمن برادری کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 15 سال ہو گئے، 16-17 سال۔ سب سے آسان مہر ان کا ہوتا ہے۔ میری نکاح کی فیس زیادہ ہوتی ہے، ان کی بیٹی کا مہر اس سے کم ہی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ میں خود بولتا ہوں، میں کہتے یار میرے نکاح کی فیس، وہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اگلے نے مہر کے پیسے 3,000 روپے رکھے ہیں، بچی کا مہر کتنا ہے؟ 3,000 روپے، میری نکاح کی فیس ہے 5,000 روپے۔ اب وہ حاجی صاحب کو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ 5,000 روپے، وہ کہتے نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے نکاح کی فیس 5,000 روپے آپ کو دیں گے۔ مہر کتنا ہے؟ 3,000 روپے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کی بیٹی اپنے فن سے، اپنے گرو سے، اپنے میاں سے 9 لاکھ 10 لاکھ تولہ سونا نکلوا لے، وہ اس کی بیٹی کا فن ہے، اس کی کوالٹی ہے۔ ہاں، لیکن اصل کیا ہے کہ آسان مہر ہے، آسانی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ چھوٹی عمر میں بچوں کا نکاح کر دیا، بچے پر ذمہ داری ڈال دی، حاجی صاحب نے اٹھا کر کے بچے کا نکاح کر کے اس کو دکان لگا دی، چل بھائی بچہ ذمہ دار ہو گیا۔ خود ہی وہ آنے والی جو نا جوتے مار مار کے کام پہ بھیجے گی اس کو، جا بیٹا کام پہ جا، بعد میں آئیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اردو بولنے والوں میں کلموں میں میمن کلمے بولتے ہیں، کلموں کے اندر کیا ہوتا ہے 30 سال تک بٹھا کے رکھتے ہیں لڑکے کو، اس بیچارے کی ساری جسمانی صلاحیتیں برباد ہو چکی ہوتی ہیں، اور 30 سال کے بعد جب اس کو کوئی ملتی ہے تو وہ بیچارہ اس میں ایسا گم ہو جاتا ہے، نہ اسے نماز کا ہوش رہتا ہے، نہ روزے کا ہوش رہتا ہے، نہ کاروبار کا ہوش رہتا ہے، اور 40 سال کے بعد ہاتھ پاؤں اس کے کب کمانے لگتے ہیں، اس کا بیٹا گود کے اندر ہوتا ہے، ٹانگیں کب کبا رہی ہوتی ہیں۔ نکاح ہونا چاہیے ایک مناسب عمر میں۔ حضرت علی کی عمر کیا ہے؟ 21 سال۔ سیدہ کی عمر کیا ہے؟ 15 سال۔ بہترین عمر ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ اور جب نکاح ہو گیا تو آسان مہر، چھوٹا مہر کہ جلدی سے مہر ادا کر دیا جائے، زیادہ بھاری مہر رکھنے سے مہر ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ وراثت کے مسائل جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ 2 بیٹوں کے برابر ہے۔ لبرلزم اور جدید دنیا کے ماننے والے اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں، کہہ رہے دیکھو یہ بھی ظلم ہے۔ میں نے کہا کیا ظلم ہے بھائی؟ کہہ لے بیٹے کا حصہ بیٹیوں کے 2 بیٹیوں کے برابر ہے، یعنی آپ نے لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کر دی۔ میں نے کہا بھائی میرے بیٹے کو تو ایک ہی جگہ سے ملتا ہے، بیٹے کو باپ کی وراثت سے ملتا ہے، اس کے علاوہ بیٹی کہاں سے لیتی ہے معلوم؟ اپنے باپ کی وراثت سے لیتی ہے، اپنے شوہر کی وراثت سے لیتی ہے، اپنے بھائی کی وراثت سے لیتی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کی وراثت سے۔ 4 جگہوں سے بیٹی کو مل رہا ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ بیٹی ہے تو باپ سے مل رہا ہے، بیوی ہے تو شوہر سے مل رہا ہے، بہن ہے تو بھائی سے مل رہا ہے، ماں ہے تو بیٹے سے مل رہا ہے۔ ارے کہاں سے اسلام دلوا رہا ہے عورتوں کو بھائی؟ بیٹا تو صرف ایک ہی جگہ سے مل رہا ہے، ابا مر گئے، جو دے گئے وہ ختم، اس کے بعد ساری زندگی بیٹے نے دینا ہی ہے، اس کو بھی دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے، دینے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے وراثت کے سارے حصے طے کر دیے، سب کا حصہ مقرر ہے، اس لیے جھگڑے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا اے ایمان والوں تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ اب جو تم مہر دے چکے ہو نا اس میں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو دے دیا وہ دے دیا، وہ عورت کا حق ہے۔ وعاشروہن بالمعروف قرآن کا حکم ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، تمہاری بیوی تمہیں پسند نہیں آ رہی تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی بھلائی رکھ دے، پھر وہ ایک بات تمہیں پسند آنے لگ جائے۔ تو اگر اس کی 4 باتیں تمہیں پسند نہیں ہیں تو کوئی ایک بات تو پسند ہوگی نا، چلو اسی ایک بات کے ساتھ گزارا کر لو، اس کے ساتھ سمجھوتے پہ زندگی گزارو۔
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے وہ تمہاری کیا ہوں؟ ماں. اپنی ماں سے نکاح مت کرو. اسلام سے پہلے اس بات کی تمیز نہیں تھی، بس اس بات کی تمیز تھی کہ ہمیں نکاح کرنا ہے. نکاح تو خیر اسلام میں پہلے زمانے میں نکاح نہیں ہوتا تھا، کچھ اور ہوتا تھا، لیکن بہرحال کیونکہ پبلک میں وہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی لفظ استعمال کیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور باپ دادا کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر یہ کہ جو تم میں کر چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دو، اب چھوڑ دو اس کو. تو اسلام سے پہلے ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، اسلام نے آ کر کے ماں کی عزت اور حرمت بتائی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 7 قسم کی عورتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. اچھا دیکھیں وقت تھوڑا سا زیادہ لگے گا. آج حرمت کی 3 قسمیں ہیں. ایک کہلاتا ہے حرمت نسبی، ایک کہلاتا ہے حرمت رضاعت، ایک کہلاتا ہے حرمت مصاہرت. یہ تینوں حرمتیں چوتھے پارے کی اس آخری آیت کے اندر ہیں. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 7 قسم کی وہ عورتیں ہیں جو ابداً ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے کسی صورت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا. حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں. یہ 7 عورتیں ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. ماں سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بہن سے نہیں ہو سکتا، پھپھی سے نہیں ہو سکتا، خالہ سے نہیں ہو سکتا، تمہارے بھائی کی بیٹی بھتیجی، تمہاری بہن کی بیٹی بھانجی. آج جس فساد میں ہم رہ رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس قدر فساد معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے، یہ سوچ یہ فکر عام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمہاری نسبی حرمت ہے. بھائی اس کا تو لحاظ کر لو، کچھ تو شرم حیا کر لو کہ نسبی حرمت کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں وہ بھی تمہاری ماں ہیں، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ساس کے ساتھ، ساس کو دیکھنے کے بعد یقین ہی نہیں آتا یہ لڑکی کی ماں ہوگی. ایسا ڈریس اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے، ایسا میک اپ، بیوٹی پارلر والوں پر اللہ کی لعنت برسے، وہ گڑیا کو ایسا گڑیا بنا دیتی ہیں کہ جناب والا آدمی ششکے میں آ جائے، جھٹکے میں آ جائے کہ گڑیا ہے کہ گڑیا ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے بھائی گڑیا ہے، گڑیا نظر آ رہی ہے، یہ گڑیا کی امی ہے. او ہو یہ گڑیا کی امی، ہم سمجھے شاید یہ گڑیا کی بڑی بہن ہے. یہ فساد پھیلا ہوا ہے معاشرے میں، اس قدر فساد پھیلا ہوا ہے. کوئی بچنا چاہتا ہے وہ بچ نہیں سکتا. مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک منقبت لکھی ہے نا جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا. تم ہی اب کچھ کرو باہ رسالت رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو باہ رسالت یا. تو اب یہاں پر قرآن مجید بتا رہا ہے کہ حرمت نسبی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور وہ عورت جو تمہاری بیوی کی ماں ہے وہ حرمت مصاہرت کہلاتی ہے. تو مصاہرت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، یعنی ساتھ کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے چچی جو ہے وہ حرمت سببی ہے. جب تک چچا کے نکاح میں ہے اس وقت تک حرام ہے. ممانی جب تک ماموں کے نکاح میں ہے اس وقت تک حرام ہے. لہذا چچی اور ممانی دونوں سے پردہ کرنا ہے. بھابھی جب تک بھائی کے نکاح میں ہے آپ کے لیے حرام ہے تو اس سے بھی پردہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت ہے، کیونکہ وہ بہت قریب ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہو ہی جاتا ہے. ہو کیا سکتا ہے؟ ہو ہی جاتا ہے. آج کل تو بہت آسان ہے، میڈیا کی مہربانی سے سب کچھ ہو جاتا ہے.
اور کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کسی کو. یہ سب قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. لوگ فیس بک پر اور کیا نام ہے, فیس بک پہ کل ایک صاحب میسج کر رہے تھے یو کے میں بیٹھے ہوئے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو یہ میڈیا پہ بیٹھ کے بیانات کر رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سب سے بڑا فرض عین یہ ہے کہ آپ روڈ پہ نکل کے ناموس رسالت کے لیے احتجاج کریں. میں نے کہا یو کے سے ادھر آ جاؤ نا کراچی, ہم بھی تمہیں دیکھیں تم کتنا بڑے ناموس رسالت کے سپاہی ہو. خود تو یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آؤ نا یہاں کراچی کی روڈوں میں. ہم نے تو جو ناموس رسالت کے لیے اللہ نے ہم سے خدمت لینی تھی, الحمدللہ ہم نے وہ خدمت کی اور انجام دے رہے ہیں. اور اس کے بدلے میں ہمیں جو ریاست نے تمغے دیے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, سب کو پتہ ہے. خالی ٹی وی پہ یا میڈیا پہ بیٹھ کے بیانات نہیں کرتے, روڈ پہ بھی کرتے ہیں اور کھل کھلا کے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ یو کے سے ذرا پاکستان تشریف لائیے نا کراچی میں, ہم آپ کو سراب کوٹ کی سیر کراتے ہیں. 2 منٹ کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا ناموس رسالت کے لیے کیسے قربانی دی جاتی ہے. یو کے میں بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں. بیانات یہ جو ذریعہ ہے یہ بھی دین پھیلانے کا ذریعہ ہے. تو یہاں یہ جو نقطہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, محفل میں جو لوگ بیٹھے ہیں, کیا یہ آپ زندگی میں پہلی بار نہیں سن رہے؟ آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی سے یہ بیان سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا. کیونکہ 2 باتیں, جو لوگ بیان کرتے ہیں ہم ان کے بیانات پہ جا کے بیٹھتے نہیں ہیں. کتنے سارے لوگ مسجد میں ماشاءاللہ 2000 آدمی تھے, اٹھتے چلے گئے. کتنے باقی بچ گئے؟ 1000 آدمی بیٹھا ہوا ہے, 800 آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ 1800 آدمی میں سے جو 1000 آدمی اٹھ کے چلا گیا اس نے اپنا نقصان کیا یا نہیں کیا؟ کتنی قیمتی بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیں حرمت نسبی, حرمت مصاہرت, سسرالی رشتہ, سسرالی رشتے میں فقہ حنفی کا ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں. فقہ حنفی میں سسرالی رشتے کے اندر کسی نے اپنی نوجوان ساس کو شہوت بری نظر سے دیکھ لیا, کیا کیا؟ خالی دیکھ لیا شہوت بری نظر سے, اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی. یہ ہے حرمت مصاہرت. یہ مسئلہ آپ نے کبھی عالم سے سنا ہے؟ کبھی پوچھا ہے جا کے؟ ہر گھر کے اندر مصاہرت کے مسائل کھڑے ہوئے, ہر گھر کے اندر یہ فساد کھڑا ہوا ہے. کون پوچھنے کے لیے جا رہا ہے؟ مزید الزامات صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ.